تو یہ ایک سٹوری ہے جو ہم اس چیپٹر میں پڑھیں گے انشاءاللہ. فرسٹ اس کا پیراگراف ہے. An Irish novelist Com Toibin once recounted a story about observing a Cantonese man sitting on a Kowloon footpath reading a book. ایک آئرلینڈ کے ناول نگار جس کا نام کام ٹوئبن ہے once ایک مرتبہ recounted a story اس نے ایک کہانی سنائی about observing a Cantonese man ایک چائنا کے رہنے والے شخص کی sitting on a Kowloon footpath reading a book جو کاولون کے فٹ پاتھ پہ بیٹھا ایک کتاب پڑھ رہا تھا. یہ چین کے باشندے کی بات ہو رہی ہے کینٹونیز میں. The man's face was stern with concentration and his finger tracing the line being read. اس شخص کا چہرہ was stern وہ کرخت ہو چکا تھا with concentration ارتکاز کی وجہ سے. ارتکاز یعنی شدید توجہ کی وجہ سے سٹرن ہو چکا تھا. بالکل ایک ہوتا ہے سیریس, ایک ہوتا ہے سٹرن. سیریسنس اپنی آخری حدود میں چلی جائے نا, ہوتا ہے سٹرن, انتہائی سیریس ہو چکا تھا. اینڈ his finger tracing the line being read اور اس کی انگلی ان لائنوں پر تھی, ان سطروں پر تھی جن کو وہ پڑھ رہا تھا. یہ کانسنٹریشن کی آخری حد ہوتی ہے بیٹا کہ جس میں آپ اصل میں اتنا ابزارب ہو جاتے ہیں, اتنا گم ہو جاتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کو اگر چٹکی بھی کاٹ لی جائے, آپ کو پنچ کر دیا جائے, تب بھی آپ کو سمجھ نہیں لگتی. یہ ہوتا ہے کانسنٹریشن, ارتکاز, انتہائی توجہ. آپ میں جس میں کیا کرتے ہیں اپنے سارے کے سارے سینسز کو انوالو کر لیتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ پرسیپشن آپ کا انوالو ہو جاتا ہے. کون سا پرسیپشن؟ یہ سامنے والا ظاہری پرسیپشن نہیں, اندرونی پرسیپشن, اندرونی 5 سینسز اور وجود کا احساس. اس میں چھٹا بھی شامل کرتا ہوں جو وجود کا احساس ہوتا ہے. At times کا مطلب ہوتا ہے کبھی کبھار. The man's expression would be disturbed in frustration at his progress. اس شخص کے تاثرات, expressions would be disturbed وہ مضطرب ہو جاتے, وہ پریشان ہو جاتا. in frustration ایک frustration میں, اضطراب میں. at his progress اپنی اس پڑھنے کی رفتار کے ساتھ یا اس کو سمجھ پانے کی رفتار کے ساتھ. Finally, بالآخر, the reader looked up at the sky. قاری نے, یہ لفظ قاری کا مطلب کیا ہے بیٹا؟ پڑھنے والا. Finally, بالآخر یا آخر کار, the reader looked up at the sky. قاری نے یا پڑھنے والے نے آسمان کی طرف دیکھا. While his face was beaming, جبکہ اس کا چہرہ چمک رہا تھا. It doesn't matter whether it was because of a sudden joy with the act of reading or revelation from what was written or delight at how the story resolved. It doesn't matter, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. whether آیا کہ it was because of a sudden joy کہ یہ اچانک ملنے والی کسی خوشی کی وجہ سے تھا, یعنی اس کا چہرہ جو چمک رہا تھا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آیا کہ وہ کسی اچانک ملنے والی خوشی کی وجہ سے تھا. کون سی خوشی؟ with the act of reading پڑھنے کی خوشی, اور revelation from what was written یا اس چیز کے اظہار کے ساتھ جو کہ وہاں پہ لکھا ہوا تھا, اس کو کوئی نئی چیز مل گئی تھی. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو جو سوالات ہمارے سب کانشیس میں پہلے سے موجود ہوتے ہیں, زندگی کے کسی حصے میں ہمارے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہوا, ایک دم پڑھتے ہوئے اس کا جواب آپ کو مل گیا, تو اس وقت بھی انسان کو خوشی ہوتی ہے. اور delight at how the story resolved, یا پھر اس خوشی کی وجہ سے تھا کہ کس طرح سے اس کہانی کا اختتام ہوا. ریزالو مطلب کسی مسئلے کا حل ہو گیا. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اسٹوری کے اینڈ میں کیا لکھا ہوتا ہے, اور وہ ہنسی خوشی رہنے لگے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو ایک بہت مسائل کی دنیا چل رہی ہوتی ہے اور آخر میں جا کے سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. اس موڑ پہ بھی, اس موقع پہ بھی انسان کو عام طور پہ خوشی حاصل ہوتی ہے. دا پوائنٹ از, اصل نقطہ یہ ہے, یعنی اوپر والے جو 3 صورت احوال ہیں ان سے بحث نہیں ہے, یعنی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کو اصل میں کیا ہوا تھا, لیکن اصل نقطہ یہ ہے that he was in possession of something deliciously private, کہ وہ کسی ایسی چیز کے تصور میں تھا. possession ویسے کہتے ہیں ملکیت کو. اس کو کوئی ایسی چیز سے سابقہ پیش آیا تھا یا سامنا ہوا تھا جو کہ سم تھنگ ڈیلیشیسلی پرائیویٹ. ویسے ڈیلیشیس کا مطلب ہوتا ہے ذائقے دار,
تو یہاں پہ مطلب کیا ہوگا کہ بہت ہی اہم اور نجی کوئی اس کا معاملہ تھا. اے کنیکشن بٹوین ہم اینڈ دا رائٹر, جس کا تعلق کس سے تھا؟ یعنی اس کے اپنے ذات سے اور لکھنے والے سے. بٹوین دا ریئل ورلڈ اینڈ دا ورلڈ ڈسکرائبڈ اپون دا پیجز. اس دنیا میں جو حقیقت کی دنیا ہے, حقیقی دنیا کے ساتھ, اینڈ دا ورلڈ ڈسکرائبڈ اپون دا پیجز, اور اس دنیا کے ساتھ جو الفاظ کی صورت میں صفحات پر بکھیر دی گئی تھی, یعنی جس چیز کو وہ پڑھ رہا تھا. There is a frequently asked question. ایک بہت پوچھا جانے والا سوال ہے, What would be the world be like without books? کہ ایک ایسی دنیا جس میں کتابیں ہوں ہی نہ, وہ کیسی ہوگی؟ The very question is absurd and depressing. یہ سوال انتہائی بھدا کہتے ہیں برے کو, absurd and depressing, بہت پریشان کن سوال ہے. It is always said, یہ ہمیشہ کہا جاتا ہے, that the latest technology signals the demise of the books. کہ جو تازہ ترین ٹیکنالوجی ہے, signals, یہ اشارہ کرتی ہے, the demise of the books, کتابوں کے زوال کا. تازہ ترین ٹیکنالوجی کیا کرتی ہے؟ کتابوں کے زوال کا اشارہ کرتی ہے. یعنی عام لوگ جو ہوتے ہیں, عامی جن کو کہا جاتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ اب تو ٹیکنالوجی آ گئی ہے, اب ہمیں کتابیں پڑھنے کی کیا ضرورت بچی ہے. باقی انٹرنیٹ ہے, ٹیلی ویژن ہے آپ کے پاس, آڈیو ہے, ویڈیو ہے, فیس بک ہے, یوٹیوب ہے, ہر چیز تو آپ کے پاس اویلیبل ہے, پھر کتابوں کی طرف کیوں جایا جائے؟ یعنی یہ عامی لوگ کہتے ہیں. ڈیکیڈز اگو, کئی اشرے پہلے, اشرا کہتے ہیں این سے شروع ہوتا ہے 10 سال کے عرصے کو, اشرا. ڈیکیڈز اگو اٹ واز تھاٹ, یہ سمجھا جاتا تھا یا سوچا جاتا تھا, that the radio would replace books, کہ ریڈیو کتابوں کی جگہ لے لے گا. بہت عرصہ پہلے جب نیا نیا ریڈیو ایجاد ہوا تھا تو کہا جاتا تھا, اس وقت بھی یہی بات کہی گئی تھی کہ اصل میں اب تو کتابیں بے فائدہ, بے سود اور بیکار ہو کے رہ گئی ہیں, اب تو ہم ریڈیو پر ہی لوگوں سے مخاطب ہوں گے, لوگ ریڈیو پر ہی اپنے علم کا اظہار کریں گے, اس کا ظہور وہیں پہ ہوگا, اب کتابوں کی ہمیں کوئی خاص ضرورت نہیں رہی. This fear has persisted throughout with the inventions of television and internet. This fear has persisted, یہ ڈر جاری رہا, throughout, تب تک with the inventions of television and internet. ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کی ایجاد تک یہ ڈر قائم رہا. But scenes like that of Cantonese man reading the book negate the notion that modern advances pose a threat to reading. لیکن مناظر جیسے کہ کینٹونیز کے شخص کا منظر ہمارے سامنے آیا, یا اس کا کیس یا اس کی بات ہمارے سامنے آئی, ریڈنگ دا بک, جو کتاب پڑھ رہا تھا, negate the notion, وہ اس چیز کی نفی کر دیتے ہیں. کس چیز کی؟ that modern advances pose a threat to reading, کہ دور جدید کی ایجادات کتابوں کے لیے کوئی خطرہ ہیں, یعنی اس چیز کی تردید ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہے. Books are themselves a form of technology. کتابیں اپنے آپ میں ہی بجائے خود کیا ہیں؟ ٹیکنالوجی ہی کی ایک شکل ہے. That is spread over the pages, کہ جو صفحات پہ بکھیری گئی ہوتی ہے. یعنی جو ٹیکنالوجی, جو سائنس, جو انوینشنز, جو ڈسکوریز آج کی دنیا میں موجود ہیں یا ہو سکتی ہیں یا جن کا تصور کیا جا سکتا ہے, انہی کو الفاظ کی صورت میں کتابوں پر بکھیر دیں صفحات میں, الفاظ کی شکل میں, تو وہ بھی ایک ٹائپ بن جائے گی ٹیکنالوجی کی. That is spread over the pages and makes us delve into the complexities of life. اور یہ ہمیں کیا کرتی ہے؟ زندگی کے پیچیدگیوں میں الجھا دیتی ہے. یعنی یہ چیز جو ہے, یہ جو ٹیکنالوجی ہے جو کتابوں کے اندر بیان ہوئی ہے, ٹھیک ہے, یعنی نیوٹن نے کیا کیا تھا؟ نیوٹن نے صرف ایک گرتے ہوئے سیب کو دیکھا تھا. عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ کسی فلاں شخص نے یہ کس طرح کا عجیب و غریب سوال کیا, بچوں والا. کہا جاتا نہیں, یا کیا آپ بچوں والا سوال کر رہے ہیں؟ یہی سوال اگر وہ اپنے استاد سے پوچھتا کہ سر میں دیکھتا ہوں کہ سیب نیچے گر جاتا ہے, ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو یہ ممکن ہے کہ اس کا استاد کہتا کہ آپ معلوم ہوتا ہے کہ یا تو صبح کا ناشتہ آپ نے نہیں کیا یا آپ کی نیند نہیں پوری ہوئی. ہوتا ہے نا ایسا. یہ آج کے دور میں بھی اس طرح کا صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. تو اس زمانے میں تو تصور کیا جا سکتا ہے کہ لازماً ہونا تھی,
یعنی بیوقوفانہ بات ہے نا کہ ہزاروں سالوں سے لوگ دیکھتے رہے کہ ہر چیز نیچے ہی گرتی ہے، تو ان صاحب کے ذہن میں یہ کیسے سوال پیدا ہو گیا کہ یہ سیب آسمان کی طرف پرواز کیوں نہیں کر گیا؟ یعنی یہ سوال پیدا ہوتا نا کہ اوپر کیوں نہیں گیا، نیچے کیوں آیا؟ یعنی ہر چیز زمین ہی کی طرف کیوں آتی ہے؟ اس کو تو اوپر جانا چاہیے۔ اچھا اوپر جانا چاہیے، یہ سوال بھی ہو سکتا ہے، یہ انسان کی خواہش بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی آپ کی خواہش ہو سکتی ہے کہ میں جمپ کروں تو نیچے آؤں ہی نا، اپنی مرضی سے آؤں، تھوڑا بہت اوپر جاؤں، سیر ویر کر کے آؤں، ہو سکتا ہے نا یہ۔ اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ یہ جو زمین کی گریوٹی ہے اس کو ختم کرنا ہوگا۔ گیلیلیو نے کہا تھا، گیلیلیو گیلیلائی 16 سینچری کا سائنٹسٹ، اس نے یہ کہا تھا کہ اگر مجھے کھڑے ہونے کی جگہ دی جائے اور ایک لیور دیا جائے چبل، تو میں اس پوری دنیا کو گھما سکتا ہوں، اپنی جگہ سے ہلا سکتا ہوں۔ یہ آپ کے لیے میں سوال چھوڑ رہا ہوں کہ کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، اس پہ آپ نے سوچنا ہے۔ نہیں ابھی سوچنا ہے، ابھی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں نو سر؟ یہ تو میں سوال چھوڑ رہا ہوں نا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نیوٹن نے سیب کو گرتے ہوئے دیکھا، تو بچوں والا سوال کہ کسی عارف نے کہا تھا، عارف کہتے ہیں عرفان جاننے والے کو، عرفان کہتے ہیں علم اور حکمت کو۔ حکمت، علم اور حکمت میں فرق ہوتا ہے۔ علم جیسے علی نے بتایا عربوں کے پاس بھی تھا، اور ان کے مطابق سب سے زیادہ انہی کے پاس تھا اور کسی کے پاس نہیں تھا۔ عرفان اور حکمت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جو علم ہے کیا وہ حق ہے، حقانیت پہ پورا اترتا ہے، نافع ہے، بینیفیشل ہے، اس کا کوئی میرٹ ہے، لوگوں کو اس کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے، صحیح وقت پہ، صحیح مقام پہ، صحیح جگہ پہ، صحیح طریقے سے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو کسی عارف نے کہا تھا کہ کسی بچے کے سوالوں کا جواب دینا، سنو غور سے، آپ کے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، کسی بچے کے سوالوں کا جواب دینا ایک سائنسدان کے سوالوں کے جواب دینے سے زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ کیوں؟ بچے کو جیسے ہی آپ بتاتے ہیں نا کہ اللہ میاں بھی کوئی ہوتے ہیں، یعنی یہ سارا کا سارا نظام اللہ میاں سے چل رہا ہے، تو وہ فوراً آپ سے پوچھتا ہے کہ وہ کہاں ہیں۔ تو کہاں ہیں ایک اپنے آپ میں بہت بڑا سوال ہے۔ اسی پہ سارے کے سارے فلسفی، سارے کے سارے علم البیان کے ماہرین، فقہ کے ماہرین، فلاسفہ جتنے بھی تھے، سارے اسی پہ بحث کرتے رہے ہیں۔ وجود کیا ہے، کیا نہیں ہے، وحدت الوجود کیا ہے، وحدت الشہود کیا ہے، اصل میں وجود کس کا ہوتا ہے، انسان کا بھی کوئی وجود ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یا صرف اللہ تعالیٰ کا ہی وجود ہوتا ہے، یا پھر کیا ہے کہ یہ ساری کائنات، چاند، ستارے، سورج، یہ سب کیا اللہ تعالیٰ کے وجود ہی کی مختلف شکلیں ہیں؟ یہ بحثیں ہمارے ہاں ہزاروں سالوں تک رہی ہیں، آج بھی موجود ہیں۔ یعنی کیا اللہ تعالیٰ کی ذات نے کوئی تعینات قبول کر لی ہیں کہ پھر 6 درجوں میں وہ بڑھ گئی ہے، اور یہ عالم وجود میں جس کا آپ کو احساس ہوتا ہے، محسوس میں، پھر اس کو کہا گیا کہ یہ اصل میں وحدت الوجود نہیں بلکہ وحدت الشہود ہے۔ یہ بحثیں آپ کی ابھی سمجھ میں نہیں آئیں گی، لیکن اللہ کرے سمجھ میں آ جائیں آپ کی کہ یہ جو سوالات ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے، جن کو ہم عام طور پہ چھوٹے اور بچوں والے سوال کہتے ہیں، یہی اصل سوال ہوتے ہیں۔ انہیں سے علم و عرفان کی منازل طے ہوتی ہیں۔ We have still 5 minutes. So paragraph number 3, literature is the story of humans. ادب انسانوں کی کہانی ہے۔ یہ ادب کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ وہ والا ادب نہیں ہے جو آپ عموماً بڑوں کا، والدین کا یا اساتذہ کا کرتے ہیں۔ یہ وہ ادب ہے جو کتابوں میں پڑھا جاتا ہے۔ سٹوری ہوتی ہے، شاعری ہوتی ہے، نثر ہوتی ہے، ڈرامہ ہوتا ہے، افسانہ ہوتا ہے، اخبار ہوتا ہے، whatever you read، کچھ بھی آپ پڑھتے ہیں، ہر چیز کو ادب ہی کہا جاتا ہے۔ ایک خاص درجے میں سائنس کا علم بھی جا کر ادب ہی کا علم بن جاتا ہے۔ Literature is the story of humans. It is the record of who we are. یہ اس چیز کا ریکارڈ ہے کہ ہم کون ہیں۔ یعنی آج جب آپ پڑھتے ہیں کہ ایک آئرن ایج بھی رہی ہے، ایک برونز ایج بھی رہی ہے، ایک گولڈن ایج بھی رہی ہے، ایک انڈسٹریل ایج بھی رہی ہے، ایک سائنٹیفک ایج بھی ہے، تو یہ ساری ایجز ہم نے کہاں سے اخذ کی ہیں؟ یہ انسان کے علم سے اخذ کی ہیں، یہ اس کے ادب سے اخذ کی ہیں۔ Where we come from، ہم کہاں سے آئے ہیں، and where we are going، اور ہم جا کہاں رہے ہیں۔ یعنی ادب اس چیز کا ریکارڈ ہوتا ہے، ہسٹری ہے۔ Books makes us travel at large،
کتابیں ہمیں بڑے پیمانے پر سفر کرنے کا موقع فراہم کرتی ہیں. ڈیورنگ آور جرنی، ہمارے اس سفر میں وی آر کنیکٹڈ ود ہیومینٹی، ہم انسانیت سے منسلک رہتے ہیں، ہم انسانیت سے جڑے رہتے ہیں. وی آئیڈینٹیفائی آور سیلوز ود دا کیریکٹرز وی میٹ اینڈ لرن ویدر وی لو، لوتھ، فیئر اور فلیٹر. وی آئیڈینٹیفائی آور سیلوز ود دا کیریکٹرز، ہمارا تعلق ان کرداروں کے ساتھ بننا شروع ہو جاتا ہے. وی میٹ، جن سے ہم ملتے ہیں، اینڈ لرن، جن سے سیکھتے ہیں، ویدر وی لو، خواہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، لوتھ، نفرت کرتے ہیں، فیئر، ڈرتے ہیں، اور فلیٹر، یا ان کی خوش آمد کرتے ہیں. اس چیز سے بحث نہیں ہے، لیکن اصل میں ہمارا تعلق ان سے بن جاتا ہے. یعنی آپ جیسے ہی شیکسپیئر کا کوئی ناول پڑھتے ہیں، کوئی ڈرامہ پڑھتے ہیں، ایاگو کو پڑھتے ہیں، میکبیتھ کو پڑھتے ہیں آپ مثال کے طور پر، تو میکبیتھ سے آپ کا ایک کردار ہے، اس سے آپ کا تعلق بن جاتا ہے. تعلق کیا بنتا ہے؟ اگر وہ پروٹیگنسٹ ہوگا یعنی ہیرو ہوگا تو آپ اس سے محبت کریں گے، اگر اینٹاگنسٹ ہوگا، ویلن ہوگا، تو آپ اس سے نفرت کریں گے نا، لوتھ کریں گے. ایسے ہی آپ بالی ووڈ کی موویز دیکھتے ہیں نا، سارے دیکھتے ہیں، تو جو ہیرو ہوتا ہے اس سے عموماً آپ کو لگاؤ ہوتا ہے. ایسے ہی جو ریسلر ہے آپ کا، جس کو آپ پسند کرتے ہیں، وہ جب فائٹ کرتا ہے تو آپ کی کوشش یہی ہوتی ہے نا کہ وہ جیت جائے. کرکٹ کا میچ ہو، ریسلنگ ہو، باکسنگ ہو، فٹ بال ہو، رگبی ہو، کچھ بھی ہو، تو اگر کوئی آپ کا پلیئر ہار جائے تو آپ مکہ مارتے ہیں زور سے، ایک ہی ہو گیا ہے. اس کا مطلب آپ کا تعلق بن چکا ہے. یو آر کنیکٹڈ ود دیٹ کیریکٹر. سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے. They help us comprehend our faults and aspirations. وہ ہماری مدد کرتے ہیں کہ ہم comprehend مطلب سمجھ سکیں our faults، اپنی غلطیوں کو، and aspirations، اور اپنی خواہشات کو. They tell us who could we become. وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم کیا بن سکتے ہیں if we are not careful، اگر ہم محتاط نہیں ہیں تو. یعنی اگر وہ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ ایک بیوقوف اپنی غلطیاں کر کر کے سیکھتا ہے اور ایک عقلمند دوسرے کی غلطیوں سے پہلے ہی اپنے آپ کو سدھار لیتا ہے، ایسے ہی ہم کوئی ڈرامہ پڑھتے ہیں، ناول پڑھتے ہیں، تو جو غلطی ہیرو، جس کو پھر پلیٹو نے بھی کہا ہے کہ ایک ہوتا ہے جو ہیرو ہوتا ہے، عام طور پہ ٹریجڈی اس کے ساتھ کیوں واقع ہوتی ہے، حادثہ کیوں پیش آتا ہے، یعنی کہیں نہ کہیں ہیرو نے غلطی کی ہوتی ہے. تو لوگوں کی غلطیوں سے بھی سیکھتے ہیں آپ، اور غلطی کرنے والا بھی ایک طرح سے یعنی بالواسطہ انڈائریکٹلی آپ پر احسان کر رہا ہوتا ہے تاکہ آپ بھی سیکھ جائیں کہ ایسی غلطی نہیں کرنی. They do tell us who could we become if we are not careful. اگر ہم محتاط نہیں ہوں گے تو ہمارے ساتھ بھی پھر کیا ہو سکتا ہے ان کی طرح. Reading provides the deepest connection to the morals that make us human. کتاب بینی یا مطالعہ ہمیں فراہم کرتا ہے ڈیپسٹ کنیکشن، ایک گہرا ربط، تعلق، ٹو دا مورلس دیٹ میک اس ہیومنس، ان اخلاقیات سے، ان اخلاقیات کا ہمیں ایک آگہی دیتا ہے جو ہمیں انسان بناتے ہیں، اینڈ پارٹ آف اے لارجر سوسائٹی، اور ایک بڑے معاشرے کا حصہ بناتے ہیں. سمجھ آئی؟ تو یہ اصل میں آپ کسی انسان کی اچھائیوں سے بھی سیکھتے ہیں، برائیوں سے بھی سیکھتے ہیں، اس کے اچھے کاموں سے بھی سیکھتے ہیں، اس کی غلطیوں سے بھی سیکھتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کو ٹریجک مووی دیکھ رہے ہیں، کوئی ایسی کہانی پڑھ رہے ہیں، تو اس میں اصل میں کیا ہوتا ہے، 3 سٹیجز ہوتی ہیں اس کی، ہمارشا، پیراپٹیا اینڈ انالائسس. ہمارشا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہیرو نے کہیں پر غلطی کی ہے. پیراپٹیا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس غلطی کے، جو اس نے غلطی کر ڈالی ہے، اس کے نتائج بھگت رہا ہے بیچارہ. اور انالائسس کسے کہتے ہیں کہ اب اس کو سمجھ لگ گئی ہے کہ میں نے اصل میں غلطی کہاں پر کی تھی. تو ان تینوں سٹیجز کو آپ جب سمجھ لیتے ہیں، یعنی مثال کے طور پر آج آپ کے کرکٹرز ہیں، مجھے تو خیر کرکٹ سے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے، محمد آصف ہے، محمد عامر ہے، آصف تو کیا، یعنی کوئی بھی ایسا کرکٹر جو میچ فکسنگ کے چکر میں پکڑا جاتا ہے حالانکہ ہوتا بہت بڑا پلیئر ہے. ایسے ہی ایک حکمران ہے جو کرپشن کرتا ہوا پکڑا جاتا ہے، کسی موقع پہ اس نے ایک غلطی ہو سکتا ہے چھوٹی سی کی ہو، جبکہ اپنے آپ میں وہ بہت بڑا سیاستدان ہو، لیکن اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ اس بیچارے کے ساتھ اس ہمارشا کی وجہ سے پیراپٹیا ہو رہا ہوتا ہے، یعنی اس غلطی کی وجہ سے برے حالات آ جاتے ہیں، ان کو بھگتتا ہے، اینڈ میں جا کے انالائسس ہو جاتا ہے، یعنی معلوم پڑ جاتا ہے کہ اس غلطی کی وجہ سے. اسی چیز کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بھی بیان کیا ہے
کہ تم پر جو وبال بھی آتا ہے وہ تمہارے ہاتھ کا کرنا ہے. انسان پر جو بھی مشکل حالات آتے ہیں وہ اسی کے ہاتھ کا کرنا ہے, اسی کے ہاتھ کا کیا ہوا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی چیز یعنی اس کے اوپر تھوپ دی جاتی, مسلط نہیں کر دی جاتی. انسان خود ہی کوئی جرم کرتا ہے, کوئی گناہ کرتا ہے جس کا وبال اس کے سر پہ آ جاتا ہے. تو یہ ادب ہے, یہ علم ہے, یہ کتابیں ہیں جو ہمیں اخلاقیات سکھاتی ہیں, نئی نئی ٹیکنالوجی سے متعارف کرواتی ہیں. انسانوں نے ہسٹری میں, تاریخ میں کیا غلطیاں کی ہیں اور ان کو پھر اس کے کیا نتائج بھگتنا پڑے ہیں. اسی چیز کو اگر بڑے پیمانے پر آپ دیکھیں تو کمیونزم میں, روس میں, چائنا میں کیا کیا تباہ کاریاں ہوئی ہیں. یعنی کتنے کروڑ لوگوں کا استحصال ہوا ہے, قتل کر دیا گیا ہے. ایسے ہی پھر کمیونزم کے برخلاف کیپٹلزم, سوشلزم, یہ جتنے بھی ازمز ہیں یہ انسان کے شدت پسندانہ رویے سے پیدا ہوتے ہیں. بیچ میں ہوتا ماخذ ایک ہی شخص ہے جس کے ذہن میں یہ سارا کانسیپٹ تیار ہوتا ہے. جی, بکس آر اے سورس آف کمفرٹ فار اس. کتابیں ہمارے لیے باعث راحت ہیں, راحت کا ذریعہ ہیں. سورس کہتے ہیں ذریعہ, کمفرٹ کہتے ہیں بیٹا جی راحت کو, سکون, آرام. they are a safe shelter. وہ ہمارے لیے محفوظ پناہ گاہ ہیں. شیلٹر, پناہ گاہ. Throughout human history, man has found peace in written works. ساری انسانی تاریخ میں انسان نے لکھے ہوئے کاموں میں سکون پایا ہے, یعنی سکون محسوس کیا ہے. بکس آر بریجز. کتابیں پل کی حیثیت رکھتی ہیں. Through their pages, ان کے صفحات کے ذریعے we make our contact with society. ہم معاشرے کے ساتھ اپنا ربط قائم کرتے ہیں, تعلق قائم کرتے ہیں. Those who read more are better prepared to face the world than those who don't read. Those who read more, وہ لوگ جو زیادہ مطالعہ کرتے ہیں, وہ لوگ جو زیادہ مطالعہ کرتے ہیں, are better prepared, وہ ان لوگوں سے زیادہ تیار ہوتے ہیں to face the world, دنیا کا سامنا کرنے کے لیے, than those, ان لوگوں سے who don't read, جو زیادہ نہیں پڑھتے یا پڑھتے ہی نہیں یا مطالعہ ہی نہیں کرتے. Though reading a book connects us with humanity, اگرچہ کتاب پڑھنا ہمیں انسانیت سے جوڑتا ہے, it is also the last truly private act in a world that has become too public. یہی وہ سب سے آخری اور نجی کام ہے. نجی کہتے ہیں پرائیویٹ, جو آپ اکیلے میں خود اپنے آپ میں کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کسی کے ساتھ ہو کے نہیں بلکہ خود کام کرتے ہیں. جو پرائیویٹ ایکٹس ان اے ورلڈ, ایک ایسی دنیا میں, that has become too public, کہ جو بہت زیادہ عوامی ہو چکی ہے. عوامی ہو چکی ہے مطلب بہت زیادہ عوام کی ریل پیل ہے, اور وہاں پہ آپ کو سیکلوژن یا تنہائی یا خلوت میسر نہیں ہوتی. ایز اے نرشمنٹ فار دا مائنڈ, ذہن کے لیے نشو نما کے طور پر, اٹ از سلو فوڈ, یہ ایک سلو فوڈ ہے, ان اے ورلڈ, ایک ایسی دنیا میں, گیون اوور ٹو فاسٹ فوڈ, جس میں عام طور پہ فاسٹ فوڈ کو ترجیح دی جاتی ہے. فاسٹ فوڈ کیا ہوتا ہے؟ اسنیکس, KFC, برگر, پیزاز, جو پہلے سے بنی بنائی چیزیں ہیں. ایسے ہی جو سلو فوڈ ہوتا ہے وہ آپ کو تیار کرنا پڑتا ہے, کوک کرنا پڑتا ہے یا بیک کرنا پڑتا ہے. اس کی تیاری میں وقت لگتا ہے. عام طور پہ انسان اتنا کاہل اور سست واقع ہوا ہے پیدائشی طور پر ہی کہ کوئی شخص بھی نہیں چاہتا کہ اس کو اٹھ کے کوئی کام کرنا پڑے, الا ماشاء اللہ. الا ماشاء اللہ کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پیدائشی طور پر چاقو چوبند, چوکس چوکنے, چست, ایکٹیو, ایجائل ہوتے ہیں. لیکن اکثر انسان کاہل اور سست ہوتے ہیں. وہ کھانا بنانے میں بھی ایک دشواری محسوس کرتے ہیں. تو بکس کا بھی معاملہ یہی ہے. ہم اکثر نیوز سنتے ہیں, یعنی اس میں بھی کاہل ہوتے ہیں یا دیکھ لیتے ہیں. اخبار پڑھنا چونکہ مشکل کام ہوتا ہے, اس کی طرف اتنی مراجعت نہیں ہوتی. Blogs, text messages and e-books bring relevance and instant gratification much as newspapers and magazines do. Blogs,
ٹیکسٹ میسیجز اور ای بکس، انٹرنیٹ پر موجود کتابیں برنگ ریلیونس اینڈ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن، ایک تعلق پیدا کرتی ہیں ہمارے ساتھ، اینڈ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن، اور فوری اطمینان بخشتی ہیں۔ گریٹیفیکیشن کہتے ہیں آپ کو مثال کے طور پر بھوک لگی ہے، آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ گریٹیفائی ہو جاتے ہیں، پیاس لگی ہے پانی پیتے ہیں تو گریٹیفائی ہو جاتے ہیں، تو سیٹسفائی ہو جاتے ہیں، مطلب مطمئن ہو جاتے ہیں۔ مچ ایز نیوز پیپرز اینڈ میگزینز ڈو، ایسے ہی میگزینز اور نیوز پیپرز بھی آپ کو گریٹیفائی کرتے ہیں۔ بٹ ہاؤ ایور امپورٹنٹ سچ فارمز آر، لیکن یہ تمام اقسام جتنی بھی اہم ہوں، they endure only as long as the stuff they are printed on، یہ اسی وقت تک پائیدار رہتی ہیں جب تک ان کے اوپر لکھا ہوا متن یا ٹیکسٹ موجود رہتا ہے۔ اگر وہ مٹ جائے تو کتاب کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یعنی یہ جو پیج یا صفحہ ہوتا ہے اس کی کوئی حیثیت اپنے آپ میں نہیں ہوتی۔ The comforts of books defy time and break borders، کتابوں کی راحت وقت اور سرحدوں کی قید سے مبرہ ہے، قید سے آزاد ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی انڈیا کے لکھے ہوئے رائٹر کی لکھی ہوئی کتاب کو پڑھنے سے گریز کرتے ہیں۔ اگر وہ کتاب اچھی ہوتی ہے تو آپ پڑھ لیتے ہیں، بے شک وہ سرحد پار سے ہو۔ ایسے ہی دشمن کی لکھی ہوئی کوئی کتاب ہے، دشمن فوج کے کسی ہوتا ہے نا بسا اوقات کہ آپ کے مقابل میں ایک دشمن فوج ہے، اور وہ دشمن فوج آپ سے برسوں سے برسر پیکار ہے، لیکن چونکہ تجربہ تو ان کے پاس بھی ہوتا ہے، ایکسپیرینس تو ان کے پاس بھی ہوتا ہے، سکلز تو ان کے پاس بھی ہوتے ہیں، تو اب ان کا سپہ سالار یا ان کا کمانڈر اگر کوئی بک کسی موقع پر لکھے گا اپنی رودات بیان کرنے کے لیے یا جنگی مشقوں کے لیے یا جنگی تربیت کے لیے، تو آپ اس کی کتاب اگر آپ کو مل جائے لکھی ہوئی کسی جنرل کی یا کسی کمانڈر کی تو پڑھیں گے نا، اس کو سیکھیں گے۔ تو کتاب تمام فنون لطیفہ جتنے بھی فن ہیں، نالج ہے، یہ ٹائم، اسپیس اور بارڈرز کی قید سے آزاد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بکس آفر ادر ٹائپس آف پلیجر ایز ویل، کتابیں اور بھی مختلف قسم کے لطف ہمیں دیتی ہیں۔ دا جوائے آف دیئر ٹچ، ان کے چھونے کا احساس اور اس کی خوشی۔ ساؤنڈ، یعنی خود انسان ان کو پڑھتا ہے یا کوئی آپ کو پڑھ کے سناتا ہے تو ایک نیچرل جو ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اینڈ فریگرنس از امیجریبل، اور اس کی جو خوشبو ہوتی ہے، ہر کتاب کی خوشبو ہوتی ہے، از امیجریبل، اس کا احساس رکھنے والا ہی اس کو سمجھ سکتا ہے کہ اس کی پیمائش نہیں ہو سکتی۔ The pleasure of their understanding is in addition to it، ان کے ادراک کا لطف، ان کی انڈرسٹینڈنگ کا لطف، ان کی سمجھ کا لطف is in addition to it، وہ سونے پہ سہاگا ہے، یعنی اگر آپ کو سمجھ بھی آ جائے تو۔ The sharing of a book with friend is still another form of joy، کتاب کا اپنے دوست کے ساتھ بانٹنا یا کسی رفیق کو یا کسی دوست کو دینا، یہ ایک اور ذریعہ ہے، ایک اور قسم ہے خوشی حاصل کرنے کی۔ لائبریریز آر دا ایویڈنس آف گرینڈیئر آف اے سویلائزیشن، لائبریریز کسی بھی تہذیب کے گرینڈیئر کا ثبوت ہیں، ایویڈنس سے ثبوت ہیں، گرینڈیئر یعنی اس کی عظمت کا ثبوت ہے۔ It is important that we work to give every person the opportunity to enjoy books as shelters, sustenance and roads forward. It is important، یہ لازم، یہ بہت عام ہے، that کہ we work to give every person، ہم کام کریں ہر شخص کو دینے کے لیے، کیا دینے کے لیے؟ the opportunity، موقع فراہم کرنے کے لیے، to enjoy books as shelters، کتابوں کو بطور پناہ گاہ، sustenance، استحکام، قیام، and roads forward، اور ان کو آگے بڑھانے کے لیے۔ to imagine a world without books، ایک ایسی دنیا کے بارے میں تصور کرنا جس میں کتابیں ہوتی ہی نہیں ہیں، is to imagine a world، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ کسی ایسی دنیا کا تصور کیا جائے without thought، جس میں سوچ ہی نہیں ہے، فیلنگ، احساس ہی نہیں ہے، compassion، جذبہ ہی نہیں ہے، ہسٹری، تاریخ ہی نہیں ہے، اور وائس، کوئی آواز ہی نہیں ہے۔ یہاں پہ آ کے آپ کا چیپٹر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ سیکھا اس سے آپ نے کیا ہے یہ آپ خود شیئر کریں گے۔ کل بھی ہم نے بڑی تفصیل سے پڑھا تھا اس کو، اور آگے ایک
چیپٹر رہ گیا ہے اور دوسرا اور 13 ہیں چیپٹرز آپ کے, 3 چیپٹرز رہ گئے ہیں. چلیں یہ تو اگلا چیپٹر تو چھوٹا سا ہے بالکل, گریٹ ایکسپیکٹیشنز. پڑھ لیں ابھی. پاپولیشن گروتھ والا چیپٹر تھوڑا سا لمبا ہے, لیکن یہ بھی ٹرائی کریں گے کہ ہم ایک ہی دن میں پڑھ لیں. اور فیتھ فلنس, یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ چیپٹر ہے حضرت عمر کے بارے میں.